معروف بھارتی مصنفہ، دانشور اور سماجی کارکن اروندھتی رائے نے لندن کے کانوائے ہال میں ایک لیکچر دیتے ہوئے کہا ہے کہ وادی کشمیر، جہاں سے کوئی خبر نہیں نکل سکتی، ایک دیو ہیکل جیل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ جلد ہی بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں مقامی لوگوں سے زیادہ بھارتی فوجی ہوں گے۔ اروندھتی رائے نے سامعین کو بتایا کہ کشمیریوں کی طرف سے ہر مواصلاتی، نجی یا عوامی، یہاں تک کہ ان کے سانس لینے تک کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اسکولوں میں گاندھی سے پیار کرنا سیکھنے کی آڑ میں مسلمان بچوں کو ہندو بھجن گانا سکھایا جا رہا ہے، جبکہ ان دنوں کشمیر کے بارے میں سوچتی ہوں تو کسی وجہ سے سوچتی ہوں کہ کس طرح دنیا کے کچھ حصوں میں تربوزوں کو مربع سانچوں میں اگانے کی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ کیوب کی شکل میں ہوں اور ان کا ڈھیر لگانا آسان ہو۔ وادی کشمیر میں ایسا لگتا ہے جیسے بھارتی حکومت بندوق کی نوک پر خربوزے کے بجائے انسانوں پر یہ تجربہ کر رہی ہے۔ حریت قائدین نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں نہتے کشمیری نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے میں اپنے مظالم کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران شہید ہونے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جموں کشمیر میں نہتے نوجوانوں کا مسلسل قتل عام جاری ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ حریت قیادت نے کہا کہ بھارت نے جموں کشمیر کو ایک وسیع جیل میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں ہزاروں کشمیری نوجوان اور حریت قیادت گھروں اور جیلوں میں قید ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جانا چاہیے تاکہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و سلامتی قائم ہو سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں رائے شماری کی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ کشمیری عوام اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں خادم حسین اور سید سبت شبیر قمی نے سری نگر سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ بھارتی بندوقوں کے سائے میں رہنے والے مظلوم کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت شاہ ہی تھے جنہوں نے 5 اگست 2019 کو بھارتی پارلیمنٹ میں 370 اور 35A کی دفعات کی منسوخی کا بل پیش کیا تھا، جس کے بعد سے علاقے کے لوگوں کو ناقابل بیان مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی مقبوضہ علاقے میں بھارتی ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے فوری گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔